وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اس پر تو میں بہت ڈیٹیل سے بات کر چکا ہوں کہ پرہیزگاروں کے لیے اس میں نصیحت ہے، جو چاہتے ہیں کچھ کہ ان کو ہدایت ملے، جو نہیں چاہتے ان کو نصیحت کی بات ان پہ اثر نہیں کرتی۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، قرآن کہتا ہے اے نبی ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے لوگ اس قرآن کا انکار کرتے ہیں، یہ چیز ہمارے علم میں ہے۔ دیکھو قرآن انسان کی نفسیات سے واقف ہے، اللہ کا کلام ہے نا۔ ہم جب بھی دین پہ چلنا چاہتے ہیں، قرآن پہ چلنا چاہتے ہیں، تو فوراً ہمارے ذہن میں بہت سارے لوگ آتے ہیں جو قرآن پہ نہیں چل رہے، تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ اگر نہیں چل کے بھی صحیح ہیں تو ہم کیوں چلیں، پھر ہم کیوں اتنی ٹینشن اٹھائیں۔ بھئی یہ جو نہیں چل رہے قرآن پہ، جو زبان سے انکار کر رہے ہیں، یا زبان سے تو نہیں لیکن اپنے عمل سے انکار کر رہے ہیں۔ ایک آدمی قرآن کی باتوں کو نہیں مانتا، اس کا مطلب وہ عمل سے کہہ رہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا۔ ایک قسم کی یہ بھی تکذیب ہی ہے، انکار کرنا ہی ہے۔ تو جو لوگ بھی دین پہ چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ اتنے سارے لوگ جو نہیں چل رہے، تو وہ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں، خوشیوں والی زندگی ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جا رہے ہیں، نارمل لائف ہے، تو ہم کیوں اب نارملٹی کی طرف جائیں؟ داڑھی رکھنا نارمل ہے یا داڑھی کٹانا نارمل سمجھا جاتا ہے سوسائٹی میں؟ کٹانا نارمل ہے، رکھنا اب نارملٹی سمجھا جاتا ہے۔ جھوٹ بول کے مال بیچنا، دو نمبری کرنا، یہ نارمل سمجھا جاتا ہے۔ آپ لاکھوں کا نقصان کر دو سچ بول کے، یہ اب نارملٹی سمجھا جاتا ہے اس چیز کو۔ دیر سے شادی کرنا نارمل ہے، جلدی شادی کرنا اب نارملٹی ہے۔ 15 18 سال کی عمر میں بچکانا کام۔ گوروں کے ہاں آپ جائیں گے تو شادی کرنا ہی اب نارملٹی ہے، اور ان کے ہاں نہ کرنا نارمل ہے۔ بیوی کا ہماری سوسائٹی میں کمانا یہ کوئی روٹین کی چیز نہیں ہے، نہ کمانا روٹین کی چیز ہے، لیکن گوروں کے ہاں نہ کمانا اب نارملٹی ہے، کمانا کیا ہے؟ نارمل ہے۔ آپ اگر 50 سال پہلے جائیں گے یا 100 سال پہلے اپنی سوسائٹی پہ غور کریں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہماری سوسائٹی میں نارمل سمجھی جاتی تھیں اب وہ اب نارملٹی کا کام سمجھا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جو جا رہے ہیں نا وہ اسی طرف جا رہے ہیں جس طرف ویسٹرن کلچر، گورا جا رہا ہے، جس طرف گورا جا رہا ہے۔ یعنی ہر چیز میں آپ غور کریں، ابھی ہمارے ہاں خواتین کا کمانا یہ نارمل نہیں ہے، یہ عجیب سا لگتا ہے، لیکن آپ ذرا ایجوکیٹڈ علاقوں میں جائیں، پڑھے لکھے علاقوں میں، یا پوش ڈیفنس سے آئے ہیں نا بھائی، ان کو زیادہ پتا ہوگا۔ ڈیفنس میں بہت سے گھروں میں، سب کی بات نہیں، بہت سے گھروں میں نہ کمانا اب نارملٹی ہے۔ بھائی وائف کیوں نہیں کماتی، جاب کیوں نہیں کرتی؟ تو ہم لوگ آہستہ آہستہ جا کدھر کو رہے ہیں؟ یورپ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی ہمارے ہاں جلدی شادی کرنا یہ اب نارملٹی ہے، 30 سال میں نارمل ہے، لیکن ہمارا فیوچر کیا ہے؟ وہی ہوگا جو گورے کا ہے، کیونکہ گورا جس اسٹیپ پہ آج پہنچا ہوا ہے نا، 100 سال پہلے وہ اس اسٹیپ پہ تھا جہاں ہم آج ہیں، تو رخ ہمارا اسی طرف ہے جس طرف گورے کا ہے، اور گورا 100 سال کے بعد جہاں ہوگا ہم 100 سال کے بعد وہاں کھڑے ہوئے ہوں گے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ابھی ہمارے ہاں شراب پینا اب نارملٹی ہے، شراب سے بچنا کیا ہے؟ بھائی جب تک ہمیں کسی کے بارے میں پتا نہ ہو کہ یہ پیتا ہے یا نہیں پیتا تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں پیتا، پینے کی رپورٹ چاہیے ہمیں، ورنہ نارمل تو یہی ہے کہ بھائی نہیں پیتا۔ آپ کے ہاں جب کوئی رشتہ لے کے آتا ہے آپ کی بچی کے لیے تو آپ لڑکے سے پوچھتے ہیں کہ شراب تو نہیں پیتا؟ پوچھتے ہیں؟ پوچھیں گے اس کو غصہ آ جائے گا، شکل سے شرابی لگ رہا ہوں بھائی تمہیں۔ وجہ کیا ہے کہ بھائی شراب پینا یہ اب نارملٹی ہے، چند لوگ ہیں جو پیتے ہیں، لیکن نہ پینا کیا ہے؟ یہ نارمل ہے۔ لیکن جس اسپیڈ سے شراب کا ریشو ہماری سوسائٹی میں، عیاشی کا ریشو بڑھ رہا ہے، کل نہ پینا، گورے سے آپ پوچھیں، گورے میں تعارف ہوتا ہے یہ نہیں پیتے، لوگ حیران ہوتا ہے، بے عجیب آدمی ہے یہ پیتا ہی نہیں ہے، حیرت ہے یار یہ نہیں پیتا۔ ان کے ہاں پہلے نا 6 مہینے نہیں نہاتے تھے انگریز، اب تو نہانا شروع ہو گئے،
تو جو روزانہ نہاتا تھا وہ ایب نارملٹی، ایب نارمل ہے، روز نہا رہا ہے، سمندر کی مچھلی ہے کیا، پانی مہنگا ہو جائے گا بھائی تیری وجہ سے، ڈیم خشک ہو جائیں گے. ابھی بھی کچھ قومیں ایسی ہیں جو نہیں نہاتے، کئی مہینے نہیں نہاتے، ان کے رواج ہی نہیں ہے نہانے کا. یہ جو مسلمان کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں نا، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا نارمل ہے یا نہ دھونا؟ دھونا نارمل، سب دھوتے ہیں، جو نہیں دھوتا وہ گندا بچہ. لیکن آپ کو پتا ہے غیر مسلموں میں ایسا نہیں ہے. کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ایک عجیب سا لگتا ہے ان کو، یار ہاتھ دھو کے کھانا کھا رہے، ان کے رواج نہیں ہے. وہ تو پھر ان کے ڈاکٹروں نے ان کو اتنا سمجھایا کہ بیماریاں پھیلتی ہیں تو سینیٹائزر وغیرہ، ابھی بھی ہاتھ نہیں دھوتے کہ اٹھ کے جا کے نلکے سے ہاتھ دھو لیں. سینیٹائزر یوز کریں گے، وہ ٹیشو آئے گا گیلا، یوں کر کے جراثیم مارنے کی کوشش کریں گے. ابے تو تمیز سے ہاتھ دھو لے جا کے. نہیں، یہ کیا ہے، نارمل ہے یار، ہاتھ دھو رہے. ہمارے ہاں کوئی پانی سے استنجا ہی نہ کرتا ہو، نارمل ہے اب نارمل ہے؟ انسان ہی نہیں ہے یار، تو پانی سے تو گندا ہو جائے گا بھائی. تو گوروں کے ہاں کوئی پانی یوز کرے تو وہ کیا ہے، ایب نارملٹی ہے. تبھی ان کے ہاں واش روم میں پانی نہیں ہوتا. اس سے پتا چلتا ہے بھائی جا ہم کدھر کو رہے ہیں، بولو نا، ہم جا ادھر کو رہے ہیں. کچھ چیزیں جو ہمارے ہاں آج ایب نارملٹی کی ہیں، کل وہ نارمل بن جائیں گی، اور جو آج نارمل ہیں اس کام کرنے والے کو لوگ ایب نارمل کہیں گے اس کا میٹر کیا ہو گیا ہے، گھوم گیا. یہ بیوقوف آدمی 30 سال میں شادی کر رہا ہے، پاگل ہو گیا یار. یہ احمق آدمی 3 بچے ہو گئے اس کے، عجیب پاگل. یہ تو آبادی بڑھا کے غربت، یہ تو ایک دوسرے کا گوشت نوچ نوچ کے کھائیں گے، ایسا تباہی پھیل جائے گی. یہ باتیں ہوں گی کل فیوچر میں. میں یہ رپورٹ نہیں پیش کر رہا، اس سے ایک سبق دلا رہا ہوں آپ کو. میں بھی پہلے اس مضمون کو آپ کی دماغ میں اچھی طرح بٹھا دوں، پھر میں بتاؤں گا میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں. آج خواتین کا جاب کرنا ہماری سوسائٹی میں کوئی ایک روٹین کی چیز نہیں ہے. کل جاب نہ کرنا کیا بن جائے گا، ایب نارملٹی، ظلم سمجھا جائے گا. بھائی بیگم جاب نہیں کرتی، اف، گھر میں قید کیا ہوا ہے، جیل خانہ، خواتین کے حقوق نہیں ہیں. اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے، اس پوری تفصیل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کا جو سوسائٹی ہے یا جو کلچر ہے وہ کسی ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے، کسی ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے، وہ چینج ہوتا رہتا ہے. آج جو چیز ایب نارملٹی ہے کل نارمل بن جائے گی، آج جو چیز نارمل ہے کل ایب نارملٹی کہلائے گی. یہ کتنی بڑی ایک اس میں سبق ہے کہ ہم سوسائٹی کی بیس پہ کسی چیز کو نارمل یا ایب نارمل ہونے کا فیصلہ کر ہی نہیں سکتے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، نارمل کون ہے ایب نارمل کون ہے. کیونکہ اگر سوسائٹی کو معیار بناتے ہو تو آج سوسائٹی ایک چیز کو صحیح کہہ رہی ہے، کل بالکل اس کی اپوزٹ کو صحیح کہے گی. اس کا مطلب یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، تو 2 متضاد چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہے بات، میرا خیال ہے. یہ بھائی تھوڑا پریشان ہو رہے ہیں کہ مفتی صاحب نے کیا ٹیکنیکل قسم کی باتیں شروع کر دی ہیں. آپ کہاں سے تشریف لائیں ہیں؟ گڈاپتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ممبر پہ وہ باتیں کر رہے ہیں جو نارمل نہیں ہیں، ایب نارملٹی کی باتیں. صحیح ہے نا؟ تو بھائی مفتی صاحب خود کون سا نارمل ہے؟ ہمارے تو ساری باتیں آپ کو پتا ہے کہ اٹھ پٹانگ قسم کی ہوتی ہیں، تبھی تو لوگ بھاگ جاتے ہیں. خواتین تو بیان میں آنا ہی چھوڑ دیا ہے. آج میری بچی بتا رہی تھی ابو ایک انٹی آ رہی ہیں بیان میں، خواتین کے بیان. میں نے کہا ان انٹی کو چائے وائے کا پوچھا کرو بیٹا، وہ بھی بھاگ جائیں گی، ان کو بٹھا کے رکھو. 1 انٹی آ رہی ہیں، ان کو بٹھا کے رکھو. خواتین تو میرے بارے میں تبصرہ کرتی ہے، بندہ ہمیں زہر لگتا ہے. یوٹیوب بھرا ہوا ہے کمنٹ سے، یہ بندہ ہمیں زہر لگتا ہے. حالانکہ ہم خواتین ہی کے حقوق کی آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن خواتین کے حقوق کی آواز اگر آپ یہ اٹھائیں کہ ان کو گھروں سے باہر نکالو، ان کو جاب دلاؤ، ان کو شوہروں کی اطاعت سے باہر نکالو، تو یہ چیز اس سوسائٹی میں نارمل سمجھی جاتی ہے. ان حقوق کی بات کرو جو سچی مچی کے حقوق ہیں، جس سے عورت کو حقیقت میں فائدہ ہے، تو وہ ایب نارمل سمجھا جاتا ہے وہ بندہ، حالانکہ وہ خواتین کو زیادہ حقوق دلا رہا ہے. ابے مجھے بتاؤ، خواتین کو جب جاب کی اجازت ہوگی، خواتین جاب کریں گی، مردوں کو مفت خورے کی عادت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ تو مفت خورے کی عادت پڑے گی تو اس میں نقصان عورت کا ہے، مرد کا ہے، عورت کا نقصان ہے، عورت کا نقصان ہے. اور آپ جاؤ ایسی سوسائٹیز کو دیکھو، ان قوموں کو دیکھو جنہوں نے خواتین کو گھروں سے نکالا، اس کے بعد خواتین کہہ رہی ہیں ہمیں کسی طرح گھروں میں لے کر آؤ، ہمارے مردوں پہ ذمہ داری ڈالو، مگر مرد ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. مفت خورے کی عادت ایک دفعہ لگ جائے تو پھر انسان
اپنی آمدن میں دوسرے کو شریک نہیں کرتا. یہ تو میرا تجربہ ہے. میں نے چند غریبوں کو منتھلی کچھ رقم دینا شروع کی, ان کی غربت ختم ہو گئی مگر پھر بھی وہ مانگتے ہیں. چند, سارے غریب ایسے نہیں ہیں. اب کسی کو کیا پتا کس غریب کی بات کر رہا ہوں, تو اس میں غیبت نہیں ہے. تو مجھے اندازہ ہوا اب ان کے منہ کو کیا لگ گئی ہے, زکات لگ گئی ہے. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ فری میں تعاون شروع کر دیں, وہ ہاتھ پاؤں ڈھیلے کر کے اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جاتا ہے. تو ہم نے لوگوں کو اپاہج تھوڑی بنانا ہے. تو پھر میں اس غریب سے ہاتھ کھینچ لیتا ہوں, تو نہیں ملے گا بھائی. چند واقعات ہیں میں سناتا, مگر وہ غریب سمجھ جائے گا کہ میری بات ہو رہی ہے, اس لیے میں وہ واقعات نہیں سناؤں گا. کسی کی انسلٹ کرنا مقصد نہیں ہے. اچھے بھلے لوگ جب مفت میں ملتا ہے نا تو مفت خورے کے عادی ہو جاتے ہیں وہ, اس لیے بہت بڑی ٹینشن ہے یہ. تو جب مرد عورت کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا اور یہ چیز کلچر کا حصہ بن جائے گی, تو مرد کے لیے دنیا میں سب سے مشکل کام بیوی کو کھلانا ہوگا. وہ کہے گا جب وسیم کی بیوی اپنا کماتی ہے, غفار کی بیوی اپنا کماتی ہے, ستار کی بیوی اپنا کماتی ہے, جمشید کی بیوی اپنا خود خرچہ کرتی ہے, اور سبکتگین کی وائف بھی اپنا خود خرچہ کر رہی ہے, تو میں دنیا میں پاگل ہوں جو میں تنخواہ آدھی بیوی کو لا کے پکڑا دوں؟ سارے کر رہے ہیں, ابھی تو سارے نہیں کر رہے نا, ہم بھی نہیں کر رہے. ہمیں پتا ہے یار, میرا خالہ زاد بھی اپنی بیوی کو اپنے خرچے پہ پالتا ہے, مامو زاد بھی اپنی بیوی کو اپنے خرچے پہ پالتا ہے, وسیم بھی جو میرا دوست ہے وہ بھی اپنی بیوی کو اپنے خرچے پہ پالتا ہے, اور سبکتگین صاحب بھی یہ کام کر رہے ہیں, جمشید بھی کر رہا ہے, تو میں بھی کر رہا ہوں. تو کوئی عورت بھی سمجھتی ہے کوئی احسان تھوڑی ہے, ساری دنیا کھلاتی ہے, تم بھی کھلاؤ, تمہارا باپ بھی کھلائے گا. خواتین تو گریبان پکڑ کے شوہر سے خرچہ مانگتی ہیں. ابھی میرے پاس ایک کیس آیا, پھڈا یہ چل رہا ہے, عورت کہہ رہی ہے میاں اپنی آمدن چھپا رہا ہے مجھ سے. میں نے کہا میاں سے بھائی کیوں چھپا رہا ہے اپنی آمدن؟ اس نے کہا میں کیوں بتاؤں اپنی آمدن. میں نے کہا ابھی بیوقوف آدمی آدھی بتا دیتا, آدھی چھپا لیتا. اس کو کون سا وہ بینک اسٹیٹمنٹ جا کے دیکھ رہی ہے؟ سیاست سے کام لو, پوری نہ بتاؤ. 1 لاکھ ہے تو بتاؤ بیگم 50,000 کما رہا ہوں, اس میں جھوٹ بھی نہیں ہے کہ 50 تو کما رہا ہوں نا میں. تمہیں اگر یہ ڈر ہے پوری بتا دی تو نہ بہن پہ خرچ کرنے دے گی, نہ ماں پہ خرچ کرنے دے گی, نہ صدقہ کرنے. بعض عورتیں جو میرا بیان نہیں سن رہی وہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پھر شوہر اگر پوری آمدن ان کو بتا دینا تو پھر وہ چاہتی ہیں پوری ہمیں ملے, نہ یہ اپنی ماں پہ خرچ کریں نہ بہن پہ خرچ کریں. اب خواتین کہیں گی ہمارے خلاف بول رہا ہے. آپ کے خلاف نہیں بول رہا, عورت بھی تو ماں ہے نا. میں کہہ رہا ہوں یہ ماں پہ بھی خرچ کرے, یہ بہن پہ بھی خرچ کرے, تو وہ بھی تو مرد تھوڑی ہے, وہ بھی بہن ہے, وہ بھی تو عورت ہی ہے نا. تو وہ عورت ہی کے حق کی بات کر رہا ہوں کہ مرد کے مال پہ بہت سے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے, جس میں ماں بھی ہے, بہنیں بھی ہیں. وہ بیوہ طلاق یافتہ بہن ہے, اس کو بھی مرد کھلاتا ہے. اگر بیگم کو ساری آمدن بتا دے گا ہاتھ پاؤں کٹوا دے گا, پھر نہ ماں پہ خرچ کر پائے گا. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں, ساری نہیں ہوتی, نہ ماں پہ خرچ کر پائے گا, نہ بھائی پہ بہن پہ خرچ کر سکے گا, تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو ایسے موقع پہ پھر سیاست یہ ہوتی ہے کہ مرد اپنی پوری آمدن بیگم کو نہ بتائے. اب پھڈا ہو رہا ہے, اب میں چاہ رہا تھا مرد کو آنکھ مار کے سائڈ پہ لے جاؤں, ابے تو آدھی بتا نا, یا تو پوری نہیں. گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں, اس میں تو کچھ تو بتا دے. لیکن وہ اتنا نیک کہہ رہے نہیں میں جھوٹ نہیں بول سکتا, میں یہ سچ کا ہیضہ ہے, یہ کیا ہے؟ سچ کا ہیضہ ہے. تو جھگڑے ہو رہے ہیں وہ برداشت ہو جائے گا, لڑائیاں ہو رہی ہیں وہ برداشت ہو جائے گا, جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ حالانکہ جھوٹ بھی نہیں ہے, گول مول بات ہے. تو گول مول بات کرنا کسی پہ ظلم کرنے کے لیے جائز نہیں ہے, لیکن ایک مصلحتاً سیاستاً تاکہ گھر میں سکون کا ماحول پیدا ہو جائے اور آپ اپنی ماں بہنوں کو بھی کھلاتے رہو, اس میں گول بول بات کرنا شریعت میں کیا ہے؟ جائز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے یہ. اب ایک مثال دیتا ہوں, آپ کو بیگم اچھی نہیں لگتی, بہت سے لوگوں کو اپنی بیگم اچھی نہیں لگتی, لیکن وہ کہتے ہیں یار بس اللہ نے ایک جوڑا باندھ دیا تو چلائیں گے, نبھاتے ہیں, دوسری عورتوں میں دلچسپی نہیں لیتے, وفا کرتے ہیں بیوی کے ساتھ. لیکن دل سی کیفیت پوچھو تو ان کو نہیں اچھی لگ رہی, لیکن گزارا چلا رہے ہیں. اب ان کی بیگم نے پوچھا اپنے شوہر سے کیا میں آپ کو اچھی لگتی ہوں؟ ان کو سچ کا ہیضہ ہے, انہوں نے بولا مجھے آپ بالکل بھی پسند نہیں ہے. اور پھڈا میرے پاس آئے کہ عورت کہے کہ میرا شوہر مجھے کہتا ہے کہ آپ مجھے اچھی نہیں لگتی, تو میں شوہر سے پوچھوں کہ بھائی تو بولا کر اچھی لگتی ہے, تو آپ بولو, شوہر بولے کہ میں سچ بولتا ہوں, میں جھوٹ نہیں بولتا, تو میرا دل چاہے گا میں اس کو کنارے پہ لے کے طبیعت سے دھوؤں. کیا خیال ہے؟ بڑے بڑے بیوقوف دیکھیں, ابے منہ سے پھوٹ دے بھائی بیگم تو مجھے ہو سکتا ہے یہ کہنے کی برکت سے اچھی لگنا شروع ہو جائے. بعض زبان کے الفاظ کا انسان کے دل پہ اثر پڑتا ہے. کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی, آپ بولو اچھی لگتی ہے, تھوڑے دنوں میں اچھی لگنا شروع. اور کوئی اچھی لگتی ہو اور آپ بولو نہیں لگتی, تھوڑے دنوں میں نہیں لگے گی. وہ نہیں ہے بات, میرا خیال ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں.
امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا. ایک شخص نے کہا مجھے کدو پسند نہیں ہے. امام مالک کو غصہ آیا اس کے اوپر, شدید غصہ, کہ بھائی اگر پسند نہیں ہے اس موقع پہ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو نبی کا مقابلہ ہو رہا ہے نا. آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کدو پسند ہے یا نہیں ہے, یہ بے ادبی ہے یا نہیں ہے. اب حالانکہ اس شخص نے سچ بولا مگر یہ سچ بے موقع ہے. یہ ایک قسم سے آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ ان کو غلط چیز پسند ہے, انہیں وہ پسند ہے جو مجھے پسند نہیں ہے. تو الفاظ ہر جگہ ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی کہ سب سچ ہر جگہ جا کے بولتے رہو. وہی ہے نا, وہ سچ بول دیا تھا اس شوہر نے اپنی بیوی کے سامنے, آج سے تم میری کائنات ہو, تم میری مسرت ہو, تم میری راحت ہو. وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ راحت ہو, مسرت ہو, کائنات بھی تم. وہ سمجھی اپنی گرل فرینڈز کے نام بتا کے سچ بول رہے ہیں کہ میری کائنات بھی نام ہوتا ہے لڑکیوں کا, سرف, مسرت, راحت. تو وہ سمجھی کہ یہ کہہ رہا ہے یہ سب میں نے چھوڑ دی, آج سے سب راحت بھی تم, مسرت بھی تم, اور شاہین بھی تم, اور سب تم. تو اس نے کہا جب یہ سچ بول رہا ہے تو میں بھی سچ بولوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر جمشید بھی تم, غفار بھی تم, وسیم بھی تم, ستار بھی تم. ٹھیک ہے, سچ بولنے کا یہ انجام ہوتا ہے. ابے تو جو بھی تھی چھوڑ دے اس کو یار, اب نئی زندگی کا آغاز کرو. کہاں سے کہاں دائیں بائیں میں چلا گیا بات کرتے کرتے. تو میں اصل بات جو آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا وہی عرض کر رہا تھا کہ فیوچر ہمارا کون سا ہے, وہی جو گورے کا ہے. تو ہم اگر کلچر کو بیس بناتے ہیں, بنیاد بناتے ہیں, کلچر آج جس چیز کو اچھا کہہ رہا ہے کل اس کو کیا کہے گا, غلط کہے گا. آج جس چیز کو غلط کہہ رہا ہے کل اس کو اچھا کہے گا. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اچھا حقیقت میں کیا ہے, برا حقیقت میں کیا ہے. تو جو لوگ اسلام کو فالو نہیں کرتے, خدا کی قسم 100 بار مر کے زندہ ہو جائیں, وہ اچھائی اور برائی کو ایکسپلین اور ڈیفائن نہیں کر سکتے. یہ صرف قرآن بتاتا ہے, اسلام بتاتا ہے, خدا بتاتا ہے کہ حقیقت میں اچھا کیا ہے اور حقیقت میں برا کیا ہے. اور قرآن یہ بھی ساتھ میں بتاتا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. میں جب اچھائی کو ایکسپلین کرتا ہوں تو اچھائی وہ نیچر ہے جس میں میں نے انسانوں کو پیدا کیا. یعنی دلیل بھی دے رہا ہے قرآن کہ نیچر جو ہے وہ صحیح ہے, اور جو نیچر سے تمہیں چیز ہٹائے وہ کیا ہے, غلط ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں جو ہماری نیچر ان کو قبول نہیں کرتی. اللہ امتحان میں ہمیں ڈالنے کے لیے ہماری نیچر کے خلاف بھی قانون سازی کر سکتا تھا. ایسے قانون بنا سکتا تھا جو ہماری نیچر جس کو قبول نہیں کرتی. اللہ کو حق تھا, وہ مالک الملک ہے. اس کی مثال ایسے ہے, آپ کا کوئی غلام ہے, آپ یہ دیکھنا چاہتے ہو میرا فرمانبردار ہے یا نہیں, آپ اسے گوں کھانے کا بولو. اب گوں کھانا نیچر ہے انسان کی, بولو نا. لیکن آپ وہ کہے غلام کے باس آپ مجھے کیسی بات کا حکم دے رہے ہو, میں کہ بھائی میرا آرڈر تو مانتا ہے کہ نہیں مانتا, میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ کو یہ حق تھا کہ ہمیں ایسے کاموں کا حکم دیتا جو ہماری نیچر جس کو قبول نہیں کرتی. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ قرآن میں دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ارحم الراحمین ہوں, میں نے ایسے احکام تمہیں دیے جو عین تمہاری نیچر ہے, عین فطرت ہیں, فطرت سے ہٹ کے کوئی آرڈر نہیں دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام پہ چلنا مزے کا کام ہے, کڑوا گھونٹ نہیں ہے. کڑوا اس کو لگے گا جو نیچر سے ہٹ گیا ہے, جس کو گوں کھانے کی عادت پڑ گئی ہے, اس کو شہد میں تھوڑی مزہ آئے گا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. اب مسئلہ کیا ہو گیا ہے کہ ہم چونکہ گورے کو فالو کر رہے ہیں, وہ مذہب سے بغاوت کر چکا ہے, مذہب سے بغاوت کے نتیجے میں وہ نیچر سے ہٹ گیا ہے, لہذا ہمیں بھی نیچر سے ہٹا رہا ہے. اور ہم بھی آدھے ہٹ چکے ہیں, پورے نہیں ہٹے ابھی. جب پورے ہٹیں گے تو ہمارے یہاں 30 سال میں شادی بھی ایک مذاق سمجھا جائے گا. پھر ہمارے یہاں 2 بچے بھی مذاق سمجھا جائے گا کہ یار یہ کیا کر رہا ہے, بیوقوف والا کام. پھر انگریز تو ایک بھی نہیں پیدا کرتا, بہت مشکل سے ایک آدھ, وہ بھی کہیں ادھر. ابھی ایک کیس آیا نا برطانیہ میں, پتہ ہے آپ کو, برطانیہ کی عدالت میں ایک کیس, ان کے یہاں یہ نارمل ہے, نارمل اور ایب نارمل میں ایک اور مثال آ گئی ذہن میں. برطانیہ میں ابھی کورٹ میں ایک کیس چلا ہے, میرے دوست نے مجھے پورے اس کے لنک بھیجے تھے. خاتون نے کہا کہ یہ جو میرا بچہ ہے یہ فلاں صاحب کا ہے, کوئی بھی ان کے غفار بھائی ہوں گے یا انگریزوں کے جو بھی کریکٹر ہے نا, یہ تو انگریزوں کے جو بھی, یہ ان کا ہے. بھائی تو میں کہہ رہا ہوں, وہ تھوڑی کہہ رہی تھی بھائی. اس کو بلایا گیا, اس نے بولا میرا تو نہیں ہے. جو باپ ہے وہ کہہ رہا ہے میرا نہیں ہے. کیوں؟ اس کو پتا ہے میں پکڑا گیا اگر تو کورٹ خرچہ کس پہ ڈالے گی, میرے اوپر ڈالے گی. وہ کہہ رہا ہے میرا نہیں ہے.
وہ خاتون کہہ رہی ہے اسی کا ہے. اب کیس جب چلا تو پتا چلا ان 2 ہفتوں میں تو بہت سے آدمیوں کے ساتھ اس کے ریلیشن رہا ہے. اب پتہ ہی نہیں چل رہا کس کا ہے بھائی. وہ بندہ کہہ رہا ہے بھائی میرا نہیں ہے, خاتون کہہ رہی ہے میں اسی کے ساتھ تھی, اسی کا ہے. جب ڈی این اے کروایا گیا تو پتا چلا نہ اس کا ہے نہ اس کا ہے, کسی اور کا ہے. وہ نہ اس کا ہے نہ اس کا ہے بلکہ. تو مجھے اس پہ ایک لطیفہ یاد آیا. اچھا ان کے ہاں یہ نارمل ہے کہ بھائی نہ اس کا نکلا جس کا دعویٰ کیا تھا اور نہ اس کا نکلا جس کا پہ شک تھا, بلکہ کسی تیسرے کا نکلا. نارمل ہے یہ. کہتے ہیں ترقی تو کر رہے ہیں نا ہم بھائی, اصل تو چاند پہ جاؤ, مریخ پہ جاؤ, خلائی سیارے ہم چھوڑ رہے ہیں. ابا وبا تم لوگوں کی ٹینشن ہے یار. کس نے ایب نارمل کام ہوئے اس میں؟ نمبر 1, ہمارے ہاں کیا عورت یہ کہتی ہے کہ یہ بچے کا باپ ہے؟ باپ خود چیخ چیخ کے کہتا ہے میرا بچہ ہے, کسی اور کی طرف منسوب کیا ٹانگے توڑ دوں گا. اپنے بچے کو باپ, میں نے جو فادر وائس آف فادر کی جو آواز جو میں نے یوٹیوب چینل پہ ڈالی تھی, جو باپوں پہ ظلم ہو رہا ہے, وہ سارے باپ اس پہ رو رہے تھے کہ ہمارا بچہ ہے ہمیں ملے, اور گورا کہہ رہا ہے میرا ہے ہی نہیں, مجھے نہیں چاہیے. اب یا تو ہم اب نارمل ہیں بھائی, پاگل ہو گئے ہیں, یا گورا پاگل ہو گیا. دونوں میں سے ایک فل پاگل ہے, بالکل دونوں 180 ڈگری پہ چل رہے ہیں نا. ارے ہمارے ہاں باپ اس پہ رو رہے ہیں کہ میرا بچہ ہے مجھے نہیں مل رہا, خرچہ میں دینے کے لیے تیار ہوں, ہفتے میں 1 دن تو میرے ساتھ گزارے, میرا بچہ رو رہا ہے باپ. وہ تو میں نے بہت ساری باپوں کے رونے کی ویڈیوز ڈالی, نہیں ایڈیٹنگ کی ہے اس میں, ورنہ تو چیخو پکار لگی ہوئی تھی. اور ادھر گورا کیا کہہ رہا ہے, عورت یعنی خود سے تو کورٹ میں جا کے کہہ ہی گئی نہیں کہ میرا بچہ ہے, عورت کیس کر رہی ہے اس کا بچہ ہے, وہ کہہ رہا ہے میرا بالکل بھی نہیں ہے بلکہ اس کا ہے. جب تحقیق ہوئی تو نہ اس کا ہے نہ اس کا ہے بلکہ 3rd پرسن کا ہے. 3rd پرسن پہ بیٹھے بیٹھے بلی آ گئی. وہ کہے گا میں اس کیس میں کہیں تھا ہی نہیں اور میرا بچہ نکلوا دیا تم نے کہ میرا ہے. وہ تو عذاب میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ تو یہ دونوں فلسفے اور دونوں کلچر ابا کے معاملے میں 180 ڈگری پر ہیں. تو یا تو ہم فل پاگل ہیں کیونکہ ہم ایک انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں, یا وہ فل پاگل ہیں. دونوں میں سے ایک فل کیا ہے, ایک کلچر کیا ہے, فل پاگل. اچھا پاکستان میں جو مذہب کو فالو کرتے ہیں نا وہ فل پاگل ہیں, اور گوروں میں جو مذہب کو فالو نہیں کرتے وہ دوسری انتہا پر ہیں. یہاں بھی اور وہاں بھی کچھ بیچ کے لوگ ہیں جو تھوڑے تھوڑے پاگل ہیں, تھوڑے نہیں ہیں. آئی بات سمجھ؟ مثال کے طور پر ہمارے یہاں لبرل لوگوں میں جی میرا بچہ ہے خرچہ میں نہیں اٹھاؤں گا اس کا, آدھا تم اٹھاؤ گی آدھا میں اٹھاؤں گا, ٹھیک ہے نا. یا میرا بچہ ہے لیکن پالو گے تم, جیسے پالنے پالو, مانوں گا میرا ہے, ذمہ داری بالکل بھی پوری نہیں کروں گا, نہ میں اس کو یاد کروں گا کیونکہ ٹینشن ہے. ایسے کیسز بھی ہیں. ایک پولیس والے نے مجھے بتایا کہ ایک باپ آیا, اس نے بولا بھائی میں بچوں سے جان چھڑانا چاہتا ہوں یار, بچوں سے میں جان چھڑانا چاہتا ہوں, یہ ماں کو ملیں اور ساری ٹینشن اسی کی ہو, میرے سے ہٹا یار ان کو, ٹھیک ہے نا, نام رہے میرا ولدیت میں, ذمہ داری نہ ہو میری. بہت کم کیسز ہیں, لیکن کیونکہ ہم کلچر کو وہی گورے کے کلچر کو فالو کر رہے ہیں نا, تو آہستہ آہستہ جہاں ہم کہاں رہے ہیں, یہ 180 سے گھومتے ہوئے ہم آہستہ آہستہ ٹن مار رہے ہیں. کچھ ابھی وہی 180 پہ ہم جیسے بیوقوف کھڑے ہوئے, اور کچھ کیا ہے ٹن مارتے ہوئے ادھر جا رہے ہیں. تو یا تو میرے بھائی ہم فل پاگل ہیں یا گورا فل پاگل ہے, دونوں میں سے کوئی نہ کوئی اب نارمل ہے. اب میں آپ کو آتا ہوں اسلام کی طرف. اسلام کیا کہتا ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, میں جو تمہیں آرڈر دے رہا ہوں اس سے تم اپنی فطرت پہ باقی رہو گے. ہمارے لیے اگر یہ ہو کہ ہماری بیگم ہمارے بچے کو بولے کہ یہ اس کا نہیں ہے, ہم تو غصے سے پاگل ہو جائیں گے نا, اور ادھر باپ غصے سے اس پہ پاگل ہو رہا ہے کہ میرے کھاتے میں ڈال دیا. اب ان کو جب اسلام کا حکم بتایا جائے انگریز کو کہ جس بچے کا جو باپ ہے اس پر لازم ہے کہ مانے کہ میں باپ ہوں, اس کو اسلام کا یہ حکم آسان لگے گا مشکل لگے گا؟ مشکل. وہ کہے گا اف اسلام اتنا خطرناک مذہب یار, ایک بچے کو میرے کھاتے میں ڈال رہا ہے یار, اف. اب مجھے اب آپ بتاؤ یہ اسلام کا قصور ہے یا کلچر کا قصور ہے؟ کلچر. ہمیں اسلام نہیں, ہم تو اسلام کے حکم پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہماری خدا نخواستہ کسی مرد کی اپنی بیوی سے طلاق بھی ہو جائے
تو اسلام کہہ رہے ان بچوں کو کسی اور کے کھاتے میں ڈالنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. سورہ حجاب میں اللہ نے آیات نازل کی, ادعوہم لآبائہم, لے پالک بچہ ہو, بچپن سے گود میں لے کے پالا, کاغذات میں اس کے حقیقی باپ کا نام آئے گا, آپ اس کا باپ چینج نہیں کر سکتے. قرآن نے اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے. اس حکم سے باپ پریشان ہوگا یا خوش ہوگا؟ کہ یار زبردست اسلام کا حکم ہے. اور خوش اس لیے ہوگا کہ وہ باپ نیچر پر ہے. کوئی بھی باپ جو حقیقی باپ ہوتا ہے اور فطرت پہ ہوتا ہے, وہ اپنی اولاد کو کبھی غیر کی طرف منسوب نہیں ہونے دیتا, اس کو غیرت کے خلاف سمجھتا ہے. تو ہم اس ملک میں یہ چونکہ قانون صحیح ہے, اس لیے ہم اس اسلامی قانون سے کیا ہیں, خوشی محسوس کرتے ہیں. یار سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن الحمدللہ یہ خیانت بہت مشکل ہے کہ کہیں سے بھی عورت فتویٰ لے گی نا, سب کہیں گے حرام ہے. یہ سب کیا کہیں گے, یہ عمل کیا ہے, حرام ہے. کہ آپ نے, عورت نے غیر باپ کی جگہ باپ کو ڈال دیا ہو, یا باپ کی جگہ غیر باپ کو ڈال دیا ہو, کبیرہ گناہ ہے یہ. چاہے باپ چرسی ہو, ہیروئن چی ہو, موالی ہو, کچھ بھی ہو. قرآن کہہ رہا ہے کہ بچے کے کاغذ میں بچے کی نسبت اس کے سچی مچی کے باپ کی طرف ہوگی. اے اللہ, بعض دفعہ ہم بچہ کسی ٹرسٹ سے لیتے ہیں, ہمیں اس کے باپ کا پتہ نہیں ہوتا, پھر کے ڈال سکتے ہیں. اللہ کہتے ہیں نا 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 نا, پھر بھی فرضی باپ کا نام نہیں ڈال سکتے تم, پھر وہ تمہارا دینی بھائی ہے. بس اگر باپ کا نہیں پتا ہے تو سرپرست میں نام ڈال دو کہ یہ سرپرست ہے, باپ نہیں تبدیل ہو سکتا. اب گورے کا حکم فطری ہے, یہ اسلام نے جو حکم دیا وہ نیچر کے قریب ہے. یورپ اس کو نہیں مانتا, کیوں؟ وہ نیچر سے ہٹ گیا ہے. اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے, بلکہ ان لوگوں کا قصور ہے جو نیچر سے ہٹ گئے ہیں. نہیں آ رہی بات؟ اسلام کے سارے حکام ایسے ہیں. یہ جو خلا میں بار بار چیختا چلاتا رہتا ہوں, عورت کے پاس بھی طلاق کا اختیار جب چاہے چلی جائے, یہ نیچر نہیں ہے, یہ نیچرل نہیں ہے. مرد جب تک کسی کو اپنا دل نہیں دیتا, جب تک اسے یہ احساس نہ ہو کہ یہ میری ہے, کیونکہ مرد سپیریئر ہے. بائی نیچر مرد کیا ہے, وہ سپیریئر ہے, اس کو خدا نے زیادہ صلاحیتیں دی. یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو لا اس کو ڈیسائیڈ کرے گا. مرد پاورفل ہے. پاورفل کمزور سے اسی وقت ٹوٹ کے محبت کرتا ہے جب اس کو کمزور کے بارے میں یہ ہو کہ یہ ٹوٹل کس کے کنٹرول میں ہے, یہ میرے کنٹرول میں ہے. تو اسلام دین فطرت ہے. اس نے بتایا کہ عورت اپنی مرضی سے آئے گی, لیکن پھر کنٹرول کس کا ہوگا اس کے اوپر, مرد کا ہوگا. اس میں عورت کا بھی فائدہ اور مرد کا بھی فائدہ. عورت کو یہ احساس ہوگی میں اس کی ماتحت ہوں. انسان کو جب یہ احساس ہوتا ہے نا, دیکھو فوج میں جب ایک شخص بڑا آفیسر بن جاتا ہے, ماتحت اس کی دل و جان سے اطاعت کرتے ہیں, اپنے جیسوں کی کوئی اطاعت نہیں کرتا. ایک مثال دیتا ہوں, ایک لیفٹیننٹ ہے فوج میں, اس کو دوسرا لیفٹیننٹ آرڈر کرتا ہے تو یہ کام کر جا کے, ہو سکتا ہے دوستی یاری میں کر دے, دوبارہ آرڈر کرے گا, کیا ہے تو میرا باپ ہے جو میرے کو بار بار کہہ رہا ہے یہ کر. اس کو آر محسوس ہوگی, ذلت محسوس ہوگی. لیکن ایک لیفٹیننٹ کو کوئی کرنل آرڈر کرتا ہے یہ کام کرو, یس سر, یہ میرے لیے فخر کی بات ہے. یہ کیا ہے میرے لیے فخر کی بات. اب اگر کوئی لیفٹیننٹ کو یہ سکھا دے کہ تم میں اور کرنل میں کوئی فرق نہیں ہے, کوئی الو بنا دے اس کو, نیچر کے خلاف چلائے اس کو, ابے یہ مولویوں نے بنایا ہوا ہے کرنل اور لیفٹیننٹ, یہ مولویوں نے مذہب, کوئی لیفٹیننٹ کوئی کرنل نہیں, تمہارے وہی رائٹ ہیں جو کرنل کے ہیں. کرنل کون ہوتا ہے, تم پہ آرڈر چلانے والا, تو اس سے لیفٹیننٹ کرنل نہیں بن جائے گا. لیفٹیننٹ تو لیفٹیننٹ ہی رہے گا, لیکن وہ آرڈر پہ جو اس کو چلنے میں خوشی محسوس ہو رہی تھی نا کرنل کے آرڈر پہ, وہ خوشی محسوس نہیں ہوگی بلکہ بوجھ محسوس کرے گا, جس سے کرنل اور لیفٹیننٹ کے تعلقات کیا ہوں گے, خراب ہوں گے. کرنل کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی تھوڑے دنوں میں, اور لیفٹیننٹ کی بھی واٹ لگ جائے گی. نہیں ہے یہ بات, میرا خیال ہے سمجھ میں. تو گھر میں بھی ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ مرد کیا ہے, وہ سپیریئر ہے, بائی نیچر ہے, یہ خدا نے بنایا ہے اس کو. اور عورت کیا ہے, وہ کمزور ہے. اب عورت کو جب آپ یہ باور کرائیں گے کہ تمہارا شوہر تم سے برتر ہے, تمہیں اس کی ماننے میں ذلت نہیں ہے, کیونکہ اپنے بڑوں کی ماننے میں عزت ہوتی ہے, ذلت تھوڑی ہوتی ہے. ابے ایک لیفٹیننٹ کرنل کی بات نہیں مانتا, اس کی عزت زیادہ ہوگی یا ذلت ہوگی اس کی؟ یار تم لوگ پاگل سارے, استغفر اللہ, یعنی عجیب سے لوگ میرے پاس آ گئے, کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی تمہارے. دیکھو ایک کرنل آرڈر کرتا ہے لیفٹیننٹ کو, لیفٹیننٹ کہتا ہے جاؤ بڑے باہر میں جاؤ. اس سے لیفٹیننٹ کی عزت میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ اس کی جب وہ تیار ہوتی ہے فوج میں, پوری رپورٹ تیار ہوتی ہے نا جس کی بیس پہ ترقیاں ہوتی ہیں, تو ترقی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ترقی میں رکاوٹ بنے گی نا یہ چیز. جگہ جگہ باتیں یار یہ سرپھیرا قسم کا آدمی آ گیا, اس کو نکالو فوج سے, یار فضول قسم کا آدمی.
تھر پھرا دماغ ہی نہیں ہے اس کے, بیوقوف, پتہ نہیں اس کو بھرتی کس نے کیا ہے. یہ انسان کی نیچر ہے, اپنے سے بڑے کے آرڈر کو ماننے میں انسان کیا کرتا ہے, فخر. ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے, حضرت فرماتے تھے میں کبھی کسی کا احسان نہیں لیتا. ہمارے شیخ بڑے خاندانی آدمی تھے یار, مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, اور جو باتیں کرتے تھے نا اس پر ہم نے عمل بھی دیکھا ہے. باتیں کرنا تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تھوڑی ہے, سب کر لیتے ہیں, عمل بھی دیکھا. وہ کسی سے احسان نہیں لیتے تھے. کہا میں احسان صرف 3 قسم کے لوگوں کا لیتا ہوں. ایک اپنے استاذ, وہ مجھ پر احسان کریں تو دل و جان سے احسان کو قبول کرتا ہوں, کیونکہ ان کے پہلے ہی بہت سارے احسانات ہیں استاذوں کے. تو ان سے جو ہے اگر ہم پر مزید احسان کریں, اس احسان کو قبول نہ کرنا یہ تکبر ہے. وہ کوئی گفٹ دیتے ہیں, احسان کرتے ہیں تو ہم آنکھوں سے لگاتے ہیں, ہمارے لیے سعادت کی بات ہے, ہم تو ویسے ہی آپ کے محتاج ہیں. فرمایا دوسرا والدین آپ پر احسان کر رہے ہیں تو یہ ذلت کی بات نہیں ہے کہ ان کے احسان کے نیچے آ جانا, وہ تو آپ ویسے ہی ان کے احسان, تو وہ خدا نے ان کو ہمارا بڑا بنا دیا ہے. ان کے سامنے جھکنا اور ان کے سامنے عاجزی, اس سے یہ ہمارے لیے فخر کی چیز ہے. اور تیسرا حضرت فرمایا کرتے تھے جو بھی علماء ہیں بڑے, جو حضرت سے سینئر ہیں, جن کو اللہ نے اکابر بنا دیا, ان کو سینئر بنا دیا, ان کے سامنے عاجزی, ان کے سامنے جھکنا, یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. فرمایا اس کے علاوہ کسی کو ہمارا باپ نہیں بناتے. ٹھیک ہے نا, نہیں یہی بات میرا خیال ہے. تو یہ نیچر کی بات کی, یہ نیچر کے خلاف بات کی ہے. یہ خاندان کے بڑے, وہ بھی ماں باپ ہی کے, میں ماموں چاچو وغیرہ یہ جو ہوتے ہیں یہ تو خاندان کے بڑے ہیں نا. جس کو اللہ نے بڑا بنا دیا وہ تو اللہ نے بنا دیا بھائی. اب ہم نے کیا کرنا ہے, اس کے سامنے عاجزی, اس کے سامنے تکبر نہیں ہے. تو عورت اگر یہ بات مان لے گی کہ شوہر کو اللہ نے بڑا بنا دیا, یہ بات ذہنی طور پہ قبول کر لے گی, تو پھر عورت کو شوہر کی اطاعت میں عزت محسوس ہوگی, شوہر کی تعظیم میں عزت محسوس ہوگی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر مرد کیا کرے گا, مرد چونکہ پاورفل ہے, وہ اس کو ڈرا دھمکا کے حقوق نہیں دلوائے جا سکتے. مرد جب کہے گا یار یہ میری ہے, تو پھر وہ اپنی جان نچھاور کرتا ہے. ہمارے کلچر میں کروڑوں روپے کی پراپرٹیاں بیویوں کے نام کرنے کا رواج ہے یا نہیں ہے؟ کتنے کیسز تو ہمارے پاس آ چکے ہیں. اتنی محنت کر رہا ہوتا ہے پراپرٹی بنانے کی, کس کے لیے؟ بیوی بچوں کے لیے. گیس کا بل, بجلی کا بل, راشن, آٹا, دال, دھکے کھا رہے ان کے لیے, ورنہ کروڑ پتی بن جائے بھائی آدمی بچا بچا کے. یہ سب اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو احساس ہے کہ یہ کس کی ہے, میری. مغربی کلچر نے عورت کے دماغ میں ڈال دیا کہ یہ شوہر سپیریئر نہیں ہے, یہ نیچر کے خلاف ڈالا ہے اس کے دماغ میں. اب جب آپ نیچر کے خلاف چلنا شروع ہوئے تو اللہ نے شوہر کو, مرد کو سپیریئر بنایا. مرد کی آواز سے پتا چلتا ہے یہ سپیریئر ہے, اس کی چال سے پتا چلتا ہے, اس کے حوصلے سے پتا چلتا ہے. آپ نیچر کو کیسے تبدیل کر سکتے ہو بھائی؟ لیکن انہوں نے کر دیا. جیسے باپ فطری طور پر اولاد سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا, لیکن انہوں نے اس کلچر کو کیا کر دیا, چینج. باپ کہہ رہے میرا ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, پکڑا جا رہا ہے وہ کورٹ میں. بڑی محنت کی انہوں نے اس بغیرتی کو سوسائٹی میں لانے کے لیے, جلدی نہیں ہو گیا یہ کام. ان کا میڈیا 200 سال سے اس پہ محنت کر رہا ہے کہ کس طرح ہم بغیرتی کو انسٹال کریں, انجیکشن میں ڈال کے لوگوں کے کولوں میں گھسائیں اس کو, انجیکشن کو, تاکہ اچھی طرح بغیر. اتنی جلدی نہیں ہو گیا, بہت ٹائم لگا ہے. اور ہم بغیر ٹائم کے دم ہلائے جا رہے ہیں اس کلچر کے پیچھے, اور ان کو فالو کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اسلام نے کیا بتایا بھائی, مرد کیا ہے, سپیریئر ہے. اس میں عورت کا بھی فائدہ تھا. عورت شوہر کی اطاعت میں عزت محسوس کرتی تھی کہ بھائی میرا شوہر ہے, یہ میرا رکھوالا ہے, مرد ہے, اس کو اللہ نے مرد بنایا ہے. تو اب کیا ہے اس کو, اور یہ بھی احساس ہے کہ بھائی میں اس کے ماتحت ہوں, جب تک یہ طلاق نہیں دے گا میرا اس سے نکاح ختم نہیں ہو سکتا. اس میں وہ نبھاتی بھی تھی کہ اب تو رہنا ہی اسی کے ساتھ ہے, تو لڑکے پھڈے کر کے کیا کرنا ہے. لیکن یورپ نے کیا کیا, عورت کی نیچر کے خلاف. اسلام نے کیا کیا, مرد کو سپیریئر مانا, اور طلاق کا اختیار کس کو دے دیا, مرد کو دے دیا, سپیریئر مان. اس کے کچھ سائیڈ افیکٹ بھی ہیں. بعض دفعہ مرد اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کے ظلم کرتے ہیں, لیکن دنیا میں کوئی بھی قانون بنتا ہے نا تو اکثر کو دیکھا جاتا ہے ہر قانون کے کچھ نہ کچھ سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. کچھ سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے قانون چینج نہیں ہوتا, کیونکہ قانون چینج کر دو گے تو سائیڈ افیکٹ زیادہ ہو جائیں گے. میں مانتا ہوں اس کے کچھ سائیڈ افیکٹ بھی ہیں کہ مرد ظلم بھی کرتے ہیں عورت پہ, چھوڑتے نہیں ہیں, اس کے لیے بھی شریعت نے پھر دوسرا راستہ رکھا ہے.
ابھی اس پہ میں بیان نہیں کروں گا, بات لمبی ہو جائے گی. ابھی تو میں فلسفہ سمجھا رہا ہوں اسلام کا. یورپ نے کیا کیا, مذہب سے بغاوت کر کے عورت اور مرد کو ایک ساتھ کھڑا کر دیا. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ عورت کو کوئی شوہر والی محبت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ترستی ہیں کہ ہمیں کوئی میاں بنا, بیوی بنا لے, ہمیں مارکیٹ میں کیا مل جائے, میاں مل جائے. میاں مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ بوائے فرینڈ. سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا؟ تو زندگی برباد, پھر اولادیں ختم, نسل برباد. ایسا دماغ, اور پھر اس پہ خوش بھی ہیں. یعنی ایک آدمی عذاب میں ہے اور اس عذاب کو نعمت سمجھ رہا ہے, خودکشیاں بھی کر رہے ہیں, ڈپریشن میں بھی جا رہے ہیں, عذاب میں بھی ہیں, اور اس عذاب کو کیا سمجھ رہے ہیں, اور ہم پہ ترس کھا رہے ہیں. ابے تو ہمارے, انگریز سے میں بولتا ہوں, ہم لوگ کے گھروں میں آ کے دیکھو, خدا کی قسم ہم جو عیش کر رہے ہیں نا, تمہارے باپ کو بھی کبھی خیال میں نہیں آیا ہوگا. اس غربت مہنگائی میں بھی ہم عیش کر رہے ہیں. عیش کا مطلب خوش ہیں الحمدللہ. کیا ہو گیا بھائی؟ شب برات کا بھی میں بتا چکا ہوں. شب برات جو ہے نا, دیکھو شب برات میں بہت سارے کام کیے جاتے ہیں. بس یہ آخری بہت, یہ کافی ہے میرا خیال ہے, یہ شب برات کا ٹاپک کر کے بس بہت ٹائم ہو گیا. شب برات کے بارے میں خوب سمجھ لیں, بہت سارے کام کیے جاتے ہیں. اس رات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے عبادت کی فضیلت ہے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات قبرستان جانا چاہیے. تیسری بات یہ بتائی جاتی ہے اس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. چوتھی بات یہ بتائی جاتی ہے اس رات قرآن نازل ہوا ہے. پانچویں بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات میں پٹاخے وٹاخے, یا چھٹی یہ کہ نہانا دھونا چاہیے. ساتویں یہ کہ کوئی میٹھا میٹھا کھانا چاہیے, کھلانا چاہیے, برکت ہوتی ہے رزق میں. جی پتوں کا, بیری کے پتوں سے نہاتے ہیں لوگ. بیری کے پتوں سے, بیری کے سارے, میں تو بکریاں چرانے جاتا تھا نا, تو بیری کے پتے وہ شب برات سے پہلے شارٹ ہو جاتے تھے. ہم پہلے سے بکریوں کو چرا کے لے آتے تھے, شب برات میں پتے غائب ہو جائیں گے. تو ان میں صرف ایک عبادت ایسی ہے جس میں اختلاف ہے. جمہور حضرات اس کے قائل ہیں کہ شب برات کی رات میں عبادت کا ثواب دوسری راتوں سے زیادہ ملتا ہے, اور بعض اس کے قائل ہیں کہ عبادت کی بھی کوئی فضیلت نہیں ہے سرے سے. دونوں کے دلائل ہیں. میں نے اس بارے میں آڈیو بیان ایک ریکارڈ کروایا ہے, آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں. شب برات مفتی طارق مسعود, شب برات کے دلائل, آڈیو بیان ہے. اس میں شب برات سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں, ایک ایک حدیث کی سند پڑھ کے سنائی ہے ہم نے, ایک ایک حدیث کی سند. تو اس میں کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ شب برات کی رات کی عبادت پہ کئی ضعیف حدیثیں ہیں, تو اس لیے محدثین کا اصول ہے کہ جب بہت ساری ضعیف حدیثیں جمع ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی. اس لیے جمہور اس کے قائل ہیں کہ اس رات عبادت کرنی چاہیے, دوسری راتوں سے اس رات عبادت کا ثواب زیادہ ہے. تو کرنے کا کام صرف اور صرف اور صرف عبادت ہے بس. قبرستان کے بارے میں حدیث صحیح نہیں ہے. اگر فرض کر لو ہے صحیح, تو پوری زندگی نبی ایک بار قبرستان گئے ہیں اور آپ ہر سال جاتے ہو. پھر نبی اکیلے گئے ہیں چپکے سے رات کے اندھیرے میں, آپ جتھے بنا کے جاتے ہو, اور اندھیرے نہیں, وہاں لائٹنگ ہوتی ہے. تو یہ سنت تھوڑی ہے, تو خلاف سنت ہو گیا نا. پھر صحابہ میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ زندگی میں اس رات میں ایک بار بھی قبرستان گئے ہوں, ایک بار بھی قبرستان گئے ہوں. تو یہ کیسی سنت ہے جس پر صحابہ نے عمل نہیں کیا. نہانا دھونا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے, حلوے مانڈے پٹاخے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. قرآن میں صاف طور پر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن نازل کیا ہے کس میں؟ لیلۃ القدر میں, رمضان کی آخری عشرے میں. فیہا یفرق کل امر حکیم, سارے تقدیر کے سال بھر کے فیصلے اس شب قدر میں ہوتے ہیں. تو اتنی واضح قرآن کی آیتیں موجود ہیں, تو شب برات کے بارے میں ایسی روایتیں موجود نہیں ہیں. سمجھتے ہو؟ اس لیے بعض ائمہ اس کے قائل ہے کہ بعض رافضیوں نے, بعض لوگوں نے لیلۃ القدر جو ہے نا رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے, اس رات کی ویلیو کو گھٹانے کے لیے اس کی اہمیت بڑھائی ہے, تاکہ اس رات کی ویلیو کیا ہو جائے, کم ہو جائے. تو اس کے مقابلے میں اس رات کو لا کے کھڑا کر دیا. جو سارے فضائل لیلۃ القدر کے تھے وہ کہاں چسپا کر دیے؟ 15 شعبان. قرآن کہہ رہے واضح طور پہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا. شب برات والے کیا کہتے ہیں؟ 15 شعبان کو نازل کیا. وہ کہتے ہیں اس میں بھی کیا, اس میں بھی کیا. پھر تعویلات کی جاتی ہیں. لیکن ایک بات قرآن اتنے واضح انداز میں بیان کر رہے ہیں, تو جو فضیلت جس رات کو حاصل ہے وہ اسی رات کو دینی چاہیے. تو 15 شعبان کو صرف اتنا اگر کرنا ہے تو صرف انفرادی طور پر عبادت کی جائے, اس کا بھی کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے. تو باقی یہ قبرستان والے جانے والی بات بھی کمزور ہے, اور اس رات میں فیصلوں والی اور حلوے مانڈے اور تہوار تو رات کو اسلام میں ہوتے ہی نہیں ہیں. اسلامی تہوار تو دن میں ہوتے ہیں, خوشی دن میں منائی جاتی ہے. اسلام میں راتیں عبادت یا نیند کی ہیں, خوشیوں کی راتیں نہیں ہوتی, چراغا نہیں ہوتا,
عید الفطر دن میں ہے نا, عید الاضحیٰ بھی کب ہے؟ دن میں ہے. جمعے کی نماز بھی کب ہے؟ دن میں ہے, جس میں کراؤڈ ہوتا ہے, جس میں نہا دھو کے ہم آتے ہیں. ساری دن کی اعمال ہیں, یہ رات کے نہیں ہے. رات سونے کے لیے ہے, آرام کرنے کے لیے یا عبادت کرنے کے لیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ صلاۃ و تسبیح کی جماعت بھی بدعت ہے, پڑھنی ہے انفرادی طور پہ پڑھیں, ٹھیک ہے. جماعت صلاۃ و تسبیح کی جائز نہیں ہے. تو یہ اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ کر رہے ہیں شب برات میں, انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنایا ہے, تفریح کا. 15 شعبان کی جو رات ہے اور 15 شعبان کا روزہ, اس کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں, تو میں نے ارادہ کیا میں ایک کلپ ریکارڈ کروا دوں. اس میں جو بھی میری ٹوٹی پھوٹی تحقیق ہے, جو میں نے احادیث دیکھی اس بارے میں, اور جو علماء کے اقوال دیکھے, اور جتنا میں اس کی ریسرچ کر سکا ہوں, اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں. اگر میں وہ تمام احادیث آپ کو پڑھ کے سناؤں, پھر ایک ایک کی سند پڑھوں, پھر ایک ایک کی سند پہ بحث کروں, تو وہ بات بہت ہو جائے گی لمبی, اور کلپ بہت طویل ہو جائے گا. تو ایک خلاصے کے طور پر پوری جو ایک تحقیق ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو 15 شعبان کی جو رات ہے, جس کو شب برات کہا جاتا ہے, اس کا نام شب برات کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے, اس لیے عرب اس کو اکثر لیلۃ النصف من شعبان کہتے ہیں, کہ شعبان کے جو نصف ہے اس کی رات. خیر, اس کا نام شب برات ہو, اگر اس وجہ سے برات کے اس میں اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے کہ جہنم سے بری کر دیتے ہیں, تو اس وجہ سے کسی نے نام دے دیا ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن اس رات میں ہوتا کیا کیا ہے, لوگ کیا کیا کر رہے ہیں, اس کی کیا شرعی حیثیت ہے, تو میں نمبر وار انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کروں گا. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو بالکل ہی غیر ثابت ہیں. ان میں اس رات میں مٹھائی, حلوہ یا مختلف قسم کے حلوے پکا کے لوگوں میں بانٹنا, اور اس رات میں نہا دھو کے تیار ہونا یا اچھے کپڑے پہننا, ان دو چیزوں کو پہلے میں انشاءاللہ بیان کروں گا. دیکھیے, اسلام میں راتوں کے تہوار کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں جتنے بھی تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں ہیں. عید الفطر, عید الاضحیٰ, یہ ہمارے دو تہوار ہیں جس میں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو, یہ دن کی روشنی میں ہمیں بتائے گئے ہیں. غیر مسلموں کے تہوار رات کو ہوتے ہیں, جیسے عیسائیوں کے تہوار کرسمس آپ دیکھیں رات کو ہوتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے دن کی روشنی میں تہوار رکھے ہیں. بہت ساری حکمتیں اس میں ہو سکتی ہیں, پوری حکمتیں تو ہم نہیں جانتے, لیکن کچھ سرسری غور سے کچھ حکمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ رات کا وقت ایسی چیز ہے جو اللہ نے عبادت کے لیے بنایا یا آرام کرنے کے لیے, سونے کے لیے بنایا. رات میں اگر آپ سیلیبریٹ کریں گے کسی بھی عمل, یعنی کوئی خوشی منائیں گے, تو اس میں انسان کی گناہوں کی طرف توجہ زیادہ جاتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کرسمس میں شرابیں پی جاتی ہیں, اور جو بھی غیر مسلموں کے تہوار ہیں اس میں بھی چراغاں ہوتا ہے رات کے وقت. تو جبکہ ہمارے ہاں جو عید الفطر ہے وہ دن کی روشنی میں ہم نماز پڑھ کے اس کی ابتدا کرتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شب برات کو کوئی تہوار تو نہیں مانتا. تو دیکھیں, تہوار زبان سے ماننا ضروری نہیں ہے. آپ اپنے عمل سے جب کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو تہواروں میں کیا جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کو تہوار مان رہے ہیں, یعنی آپ اس کو ایک خوشی کا دن مان رہے ہیں. تو نہانا دھونا یا کھانے پکا کے لوگوں میں تقسیم کرنا یا خود کھانا, اور خاص طور پہ حلوہ یعنی میٹھا, یہ چیزیں تہواروں کے موقع پر ہوتی ہیں. جیسے ہم عید الفطر والے دن صبح سوئیاں بناتے ہیں, میٹھا بناتے ہیں, کھاتے ہیں, لوگوں کو کھلاتے ہیں, نہاتے ہیں, اچھے کپڑے پہنتے ہیں. جمعے والے دن بھی, جمعے میں بھی عید کا عنصر ہے حدیث میں, اس کو بھی عید قرار دیا, اس دن بھی ہم نہا دھو کے کپڑے پہنتے ہیں. تو جو لوگ 15 شعبان کی رات کو نہاتے دھوتے ہیں, اسپیشلی اس رات کو کہ بھئی آج کوئی تہوار ہے یا آج کوئی خوشی کا دن ہے, اور مٹھائیاں کھاتے ہیں یا حلوے پکاتے ہیں, تو وہ زبان سے اس کو تہوار نہ بھی کہیں, اپنے عمل سے یہ بتاتے ہیں کہ تہوار ہے, جبکہ یہ تہوار نہیں ہے. اسلام میں کوئی اس کی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرے علم میں نہیں ہے, کم از کم ہو سکتا ہے کوئی موضوع من گھڑت روایت موجود ہو جس میں کوئی کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو ہمیں نہانے کا حکم دیا ہو, یا اچھے کپڑے پہننے کا حکم دیا ہو, یا کھانے پینے کا یا حلوے کھلانے کا, ہمیں حلوے مانڈے کا ہمیں حکم دیا ہو. تو اللہ کا واسطہ یہ بدعت ہے, اس کو ختم کریں اپنے معاشرے سے. اور اسلام میں تہوار کا ٹائم دن میں ہوتا ہے. عید الفطر, عید الاضحیٰ ہے جس میں ہم دن میں قربانی کرتے ہیں اور کھاتے ہیں, پیتے ہیں, نہاتے ہیں, دھوتے ہیں. راتوں کے یہ کام نہیں ہے, رات کو آپ سوئیں یا عبادت کریں. تو ایک چیز تو یہ تھی جو میں بتانا چاہ رہا تھا. دوسری چیز, اس رات کو قبرستان جانا. دیکھیے, اس بارے میں حدیث پیش کی جاتی ہے, مشہور حدیث ہے, لوگ سنتے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے, اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پیچھے چلی گئیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں مغفرت کی دعا مانگ کے تشریف لے آئے واپس. تو یہ حدیث انتہائی درجے کی ضعیف حدیث ہے.
اور ایک تو ضعیف حدیث ہے، دوسری بات یہ کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں یہ صحیح حدیث ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، تو صحابہ میں سے کسی سے ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کوئی اس رات قبرستان گئے ہوں۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ اس رات قبرستان گئے ہوں، حضرت عمر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی، یہ کسی ایک صحابی کے بارے میں نہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسی سنت ہے کہ جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے لو کان خیرن ما سبقونا الیہ، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر یہ اسلام میں کوئی خیر ہوتی تو یہ صحابہ ہم سے پہل نہ کرتے، یہ صحابہ نے ہم سے پہل کیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ اسلام خیر کا کام نہیں ہے۔ تو مشرکین کو صحابہ سے چونکہ نفرت تھی اس لیے کہتے تھے کہ یہ چونکہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ اسلام خیر نہیں ہے، کیونکہ خیر میں تو ہم صحابہ سے آگے ہوتے ہیں، اپنے بارے میں ان کا یہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے وہ۔ لیکن ہماری رائے کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ لو کان خیرن لسبقونا الیہ، وہ کہتے تھے لا سبقونا، ہم کہتے ہیں لسبقونا، کہ اگر کوئی بھی خیر کا کام ہے تو صحابہ ہم سے ضرور اس میں پہل کریں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ خیر کا کام وہ ہم کریں اور صحابہ نے نہ کیا ہو۔ تو اسی طرح میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر قبرستان جانا اس رات میں سنت عمل ہوتا تو صحابہ یقیناً جایا کرتے، کوئی ایک صحابی تو گیا ہو، یہ کیسی بات ہے جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ رہی اور ہم قبرستان جا رہے ہیں اس رات کو۔ چلیں اگلا اسٹیپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک رات قبرستان گئے، فرض کر لیں وہ حدیث بھی صحیح ہے، یہ بھی فرض کر لیں کہ صحابہ اگرچہ نہیں گئے مگر ہم صحابہ سے بھی زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں سمجھ میں آ گیا، تو چلیں فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اس رات کو جانا ہم سنت مان لیتے ہیں، آپ کے دلائل ہم مان لیتے ہیں اور صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئے لیکن ہماری سمجھ میں زیادہ آ رہا ہے، ہم فرض کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ اس رات قبرستان جانا سنت ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں نبی نے جو عمل جس طرح سے کیا ہو اس طرح سے سنت ہوگا یا آپ اپنی طرف سے، جس کو ہم پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے کرنا سنت ہے؟ نبی نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں اور ہر رکعت میں 2 سجدے کیے ہیں، آپ اگر فجر کی 3 رکعتیں پڑھیں گے تو کیا نماز ہو جائے گی آپ کی؟ اب آپ دلیل میں یہ کہیں کہ نبی نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو مجھ پہ بھی لازم ہے، تو بھائی نبی نے پڑھی ہے تو جیسے نبی کے پڑھنے سے آپ پر پڑھنا لازم ہو گیا تو جس طرح سے پڑھی ہے اسی طرح پڑھنا لازم ہوگا، اخپل طریقے سے پڑھنا لازم نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح یاد رکھیں، فرض کر لیں کہ نبی قبرستان گئے ہیں اور یہ قبرستان جانا سنت ہے، تو نبی کس طرح گئے ہیں اور کتنی دفعہ گئے ہیں؟ نبی رات کو چپکے سے اٹھ کے گئے ہیں، کوئی کسی کو آپ نے جمع نہیں کیا، کسی کو بتایا تک نہیں، جو اس حدیث سے پتا چل رہا ہے ہمیں، اگرچہ یہ ضعیف حدیث ہے لیکن فرض کر لیں یہ صحیح ہے، تو کہیں پتہ بھی نہیں چل رہا، چپکے سے قبرستان گئے اور چپکے سے واپس آئے اور پوری زندگی میں ایک دفعہ گئے، جبکہ ہمارے ہاں ہر سال قبرستان میں لوگ جا رہے ہیں، جب بھی شب برات آتی ہے لوگ قبرستان جاتے ہیں ہر سال، نبی ایک دفعہ گئے اور آپ ہر سال جا رہے ہیں۔ نمبر 2، جاتے جتھوں کی شکل میں، نبی تو چپکے سے گئے ہیں، تو آپ رات کو 2-2:30 بجے ذرا چپکے سے اٹھیں اور تنہائی میں جب قبرستان میں وحشت ہو اور اندھیرا ہو اور وہاں قبرستان جائیں، اتنا دم ہے آپ میں، تو ہم کہیں گے بھئی آپ نے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ لیکن آپ تو جتھوں کی شکل میں جا رہے ہیں، نہا دھو کے جا رہے ہیں، خوشبو لگا کے جا رہے ہیں، تیار ہو کے جا رہے ہیں، اور جو کچھ وہاں خرافات ہو رہی ہیں قبرستان میں وہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے، میلے ٹھیلے لگے ہوئے، وہاں پہ گولے گنڈے بک رہے ہیں، برگر بک رہے ہیں، گول گپے بک رہے ہیں وہاں پہ، اور پھول الگ بک رہے ہیں، ہار پھول قبروں پہ چڑھانے کے لیے۔ کیا بدماشی ہے یہ، کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن؟ آپ کے سامنے کیا وہ حدیث نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ قرب میدان حشر میں آئیں گے تو ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے میری امت کے چہرے ہوتے ہیں، میری امت کی شکل ہوتی ہے، حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں۔ تو جب وہ حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے میرے پاس آئیں گے تو فرشتے ان کو بھگائیں گے، سحقن سحقن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے یہ تو میری امت ہے، آپ تو فرشتے کیا کہیں گے کہ یہ آپ کی وہ امت ہے جنہوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد دین میں ایسی چیزیں ایجاد کر لی تھی جن کا آپ نے حکم نہیں دیا۔ تو آپ کیا فرمائیں گے؟ سحقن سحقن، دور کرو ان سے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائیں۔ تو اللہ کا واسطہ قبرستان مت جائیں اس رات، گھر میں بیٹھیں آرام سے، یہیں بیٹھ کے میت کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور جانا لازمی ہے تو پھر تنہائی میں جائیں، ایسے قبرستان کا انتخاب کریں جہاں آپ کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو، اور پھر چپکے سے جائیں اور پتلی گلی سے واپس آ جائیں آپ۔ اگرچہ ہم تو اس کو بھی نہیں مانتے لیکن اگر کرنا ہے تو پھر اس طریقے سے عمل کریں، اگر آپ حدیث کو فالو کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے خیال کے مطابق۔ تو یہ 2 باتیں ہو گئی۔ ایک تیسری چیز کیا ہے؟ کیا قرآن اس رات میں نازل ہوا ہے اور تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں؟ دیکھیے قرآن میں 2 جگہ اللہ نے اس مضمون کو بہت وضاحت سے بیان کیا، ایک سورہ دخان میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا، اور اللہ نے فرمایا فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس میں حکمت والے فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں۔
دوسری جگہ 30ویں پارے میں سورہ قدر میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور اس میں بھی اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ فیہا، کہ فرشتے اس رات میں اترتے ہیں باذن ربہم من کل امر، تمام قسم کے معاملات لے کے۔ تو یہاں بھی اللہ بتا رہے ہیں کہ جو 1 سال کے فیصلے جس رات میں ہوتے ہیں اور فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، وہ رات اور قرآن کے نازل ہونے والی رات ایک ہی ہے، یہ الگ الگ راتیں نہیں ہیں۔ اور سورہ قدر میں اللہ نے فرما دیا واضح لفظوں میں کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو اتنی وضاحت کے بعد پھر یہ کہنا کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا، جبکہ اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود بھی نہیں ہے، ضعیف یا موضوع روایتیں ہیں، تو یہ بالکل قرآن پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، بالکل دلیل کے لحاظ سے یہ کمزور بات ہے۔ اگرچہ بعض علماء اس طرف گئے ہیں اور انہوں نے تعویل کی ہے، انہوں نے یہ تعویل کی ہے کہ قرآن جو ہے آسمان دنیا پہ آیا لیلۃ القدر میں، اور وہاں سے جو نیچے نزول شروع ہوا ہے وہ شب برات میں ہوا ہے، لیکن یہ تعویل عقل سے بعید ہے اور اس تعویل کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ دو صحیح حدیثیں ٹکرا رہی ہوں یا قرآن کی آیت کسی ایسی متواتر حدیث سے ٹکرا رہی ہو، تو پھر تو وہاں ہمیں تطبیق دینے کی ضرورت پیش آتی ہے، جب قرآن کے مقابلے میں کوئی حدیث ہی نہیں ہے، صحیح حدیث بھی نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کے مقابلے میں تو فقہا کہتے ہیں کہ اگر صحیح حدیث بھی ہو، متواتر نہ ہو، صحیح حدیث بھی ہو، تو وہ بھی ظنی ہوتی ہے، تو اس حدیث کو رد کیا جائے گا، قرآن میں تعویل نہیں کی جائے گی۔ لیکن یہاں تو صحیح حدیث بھی نہیں ہے، یہاں تو ایک ضعیف روایت ہے اور ضعیف اقوال ہیں، آپ اس کو کیسے قرآن کے مقابلے میں لا سکتے ہیں؟ تو جو بالکل بے غبار بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور اسی لیلۃ القدر میں فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے کہ ہم 15 شعبان کو بھی فرض کر لیں، اس میں قرآن نازل ہوا اور لیلۃ القدر میں بھی، بھائی اس سے لیلۃ القدر کی ویلیو کم ہوتی ہے۔ اللہ تو لیلۃ القدر کی ویلیو بڑھا رہے ہیں کہ یہ ایسی رات ہے جس میں 1 سال کے فیصلے بھی کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں قرآن مجید کا نزول بھی شروع ہوا۔ تو جس رات کو اللہ نے جو پروٹوکول دیا ہے وہی پروٹوکول اس کو دینا چاہیے، آپ اس کو کسی اور رات کو نہ دیں وہ پروٹوکول۔ تو یہ تیسرا مسئلہ ہوا۔ پہلا مسئلہ حلوے مانڈے کا اور نہانے دھونے کا، وہ بھی غلط ہے۔ دوسرا مسئلہ قبرستان جانے کا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا اور فیصلے ہوتے ہیں، یہ تیسری بات بھی غلط ہے، نہ تو اس رات میں قرآن نازل ہوا اور نہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں۔ چوتھی چیز کہ کیا اس رات میں عبادت کی کوئی فضیلت ہے سرے سے یا نہیں ہے، یہ ایک علمی مسئلہ ہے۔ تو اس بارے میں خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں جو اس رات کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر مغفرت ہوتی ہے اور بکریوں کے بالوں کے برابر، اور یہ جو بھی اس بارے میں روایات ہیں کہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے اس شخص کے جو کسی کے دل میں کینہ رکھتا ہے، تو یہ جتنی اس رات کی فضیلت میں احادیث ہیں، تو ایک بات تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اس پر تمام محدثین کا، جہاں تک میں نے دیکھا ہے، تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ اس کی فضیلت میں صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے۔ اس رات کی فضیلت میں ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، لیکن ضعیف روایتیں اتنی کثرت سے ہیں کہ ایک الگ محدثین کا اصول ہے کہ جب ضعیف روایتیں کی سندیں زیادہ ہو جائیں تو وہ حسن بن جاتی ہے، یعنی قابل قبول ہو جاتی ہے وہ، کیونکہ بہت ساری کمزور چیزیں مل کے اس میں کچھ قوت پیدا کر دیتی ہیں۔ تو اب جن علماء نے احادیث کے ضعف کی طرف دیکھا کہ ایک بھی صحیح روایت نہیں ہے، انہوں نے اس رات کا بالکل انکار کر دیا کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ لیکن جن علماء نے اصول حدیث کی طرف دیکھا اور فقہ کے ایک اصول کی طرف دیکھا کہ کثرت روایات درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، ضعیف روایات، تو انہوں نے کہا کہ بالکل اس رات کی فضیلت کا انکار ہی سرے سے کر دینا یہ غلط ہے۔ تو جمہور اس طرف گئے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کا بالکل انکار کر دینا یا اس کی عبادت کی فضیلت کا بالکل انکار کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن کچھ علماء، وہ بھی بڑے محقق علماء ہیں، وہ اس طرف گئے ہیں کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اب میں دونوں طرف کے علماء کا کچھ تھوڑا سا تجزیہ پیش کرتا ہوں۔ تو جو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت ہے اور فضیلت میں کثرت سے روایات ہیں اور اس میں بڑے بڑے علماء داخل ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی جیسے مجتہد بھی ہیں جو اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں،
باقی ائمہ سے مجھے جو ہے نا امام ابو حنیفہ سے کچھ نہیں ملا اس رات کی فضیلت کے بارے میں، اور امام احمد ابن حنبل سے بھی مختلف روایات ملی ہیں، اس لیے میں جزم سے کسی اور امام کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن امام شافعی سے بہرحال اس کی فضیلت صراحتاً منقول ہے، اگرچہ انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اس کی روایات کے بارے میں جتنی اس بارے میں روایات ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن وہی ایک اصول ہے کہ جب ضعیف روایات بہت کثرت سے ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو اس اصول کے تحت جمہور اس کے قائل ہے کہ اس رات میں عبادت اگر ہم کرتے ہیں تو دوسری راتوں کی نسبت ہمیں ثواب زیادہ ملتا ہے، لیکن جو بعض دوسرے علماء جو بالکل ہی اس رات کی فضیلت کے منکر ہیں، ان کے دلائل میں یہ ہے کہ یہ بات اگرچہ درست ہے کہ اگر ضعیف روایات کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچھ قرائن ایسے ہیں جن قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے ان قرائن کو اگر سامنے رکھا جائے تو وہ ان کی رائے یہ ہے کہ پھر ان کا خیال یہ ہے کہ ان کا رجحان اس طرف ہے کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ان قرائن میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کے بارے میں جو روایات ہیں ان میں بہت زیادہ ثواب کی بشارت سنائی گئی ہے، تو بعض محدثین کا یہ اصول ہے کہ کسی رات کے بارے میں یا کسی خاص عمل کے بارے میں بہت زیادہ کہیں غلو ہوتا ہے یا مبالغہ ہوتا ہے، غلو تو نہیں کہہ سکتے، تو یہ خود ایک اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ذوف ہے، اگرچہ یہ کوئی اتنی مضبوط بات نہیں ہے، لیکن بہرحال جو علماء اس کی فضیلت کے بالکل منکر ہیں ان کی ایک دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو علماء اس کی فضیلت کے بالکل بھی قائل نہیں ہیں ان کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے، جن میں ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی تھے، اگرچہ انہوں نے اس بارے میں کوئی صراحتاً فتویٰ نہیں دیا، لیکن وہ یہ اشکال ظاہر کیا کرتے تھے کہ شریعت میں جب بھی کسی وقت کی یا کسی خاص رات کی کوئی فضیلت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اس کا صحیح ٹائم نہیں بتاتے بلکہ اس میں اختلاف ڈال دیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے جیسے جمعے کے دن حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت جمعے میں ایسا آتا ہے جس میں دعا لازمی قبول ہوتی ہے، اب ظاہر ہے وہ بڑا فضیلت کا وقت ہے، تو وہ وقت ہمیں متعین طور پہ بتایا نہیں گیا ہے، اس لیے علماء کا اس میں اختلاف ہوا، بعض نے کہا عصر کے بعد، بعض نے کہا کہ 2 خطبوں کے درمیان۔ لیلۃ القدر کو دیکھ لیں، لیلۃ القدر کی فضیلت میں قرآن بھی ہے، بہت ساری احادیث ہیں، لیکن لیلۃ القدر کی رات ہے کون سی یہ اللہ نے اس میں ابہام ڈال دیا۔ طاق راتوں میں 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، بعض بلکہ حدیث سے 22ویں رات کا بھی ہونا ثابت ہے، زیادہ امکان 27ویں رات کا ہوتا ہے، تو وہ متعین نہیں ہے۔ تو جو علماء کہتے ہیں اس کی سرے سے کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، ان کا رجحان وہ ان کی ایک یوں سمجھیں کہ دلیل تو نہیں لیکن ایک استئناس کہتے ہیں اس کو، کہ اس سے ان کے اس نظریے کو تقویت ملتی ہے کہ اگر یہ اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے تو اس کی تعیین میں اختلاف بالکل بھی نہیں ہے، تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے۔ اور تعیین میں اختلاف ہوتا کیوں ہے؟ علماء نے بیان کیا اگر لیلۃ القدر کو متعین طور پہ بیان کر دیا جاتا نا کہ یہی لیلۃ القدر ہے تو بہت ساری اس میں جو ہے نا حکمتیں فوت ہو جاتی، جن میں ایک یہ بھی کہ اس رات میں جہاں عبادت کا ثواب بہت ہے گناہ کا عذاب بھی بہت ہے، پھر اگر اس رات میں کوئی گناہ کرتا تو وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ پاتا، کیونکہ وہ اللہ متعین کر دیا کہ یہ لیلۃ القدر ہے، تو کیسے تم اس میں گناہ کر رہے ہو؟ اب معاملہ اللہ نے مبہم رکھ دیا کہ بھئی یہ بھی ہو سکتی ہے تو اگلے دن بھی ہو سکتی ہے، اور ایک فائدہ یہ بھی اس میں رکھا متعین نہ کرنے میں کہ لیلۃ القدر انہی کو ملے جو تلاش کریں، جو پورا عشرہ جاگیں گے ان کو لیلۃ القدر ملے گی۔ اگر اللہ اسپیسیفک دن بتا دیتا کہ 21ویں ہے، 23ویں ہے یا 25ویں ہے یا 22ویں ہے تو بہت سارے لوگوں کو لیلۃ القدر مل جاتی، تو اللہ نے جو مبہم رکھا ہے نا تو ایک رات کی فضیلت اللہ نے بڑھا دی مگر اس کی تعیین میں ابہام پیدا کر دیا تاکہ جو پورا عشرہ جاگے گا اسی کو لیلۃ القدر ملے گی، اس کے علاوہ ہر آدمی کو نہ ملے۔ وہ ایک اللہ کی ایک حکمت ہو سکتی ہے اس میں۔ تو یہ 2 حکمتیں ہیں کہ اس میں گناہ اگر کوئی کرے تو اس پر عذاب نہ آ جائے، کیونکہ اگر متعین کر دیا جائے گا تو پھر گناہ کیسے تم کر رہے ہو اس رات میں، تو اللہ نے اس میں بھی ابہام پیدا کر دیا۔ جو گناہ کرنے والا ہے اگرچہ وہ بڑا گناہ گار ہے اس رات میں، چاہے وہ رمضان کا آخری عشرے میں کسی رات میں بھی گناہ کرتا ہے، لیکن کم از کم اتنا عذر تو ہے کہ اس کو کیا پتا تھا کہ یہ آج لیلۃ القدر ہوگی۔ تو جو 15 شعبان کی رات ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو پھر یہ رات کو متعین کیوں کر دیا گیا؟ یہ ان علماء کی دلیل میں بیان کر رہا ہوں جو اس کی فضیلت کے بالکل بھی قائل نہیں ہے، لیکن بہرحال حقیقت یہ ہے کہ جمہور علماء اس کی فضیلت کے قائل ہیں، کیونکہ یہ جو میں نے دلائل دیے کہ وہ علماء جو اس کی فضیلت کے سرے سے منکر ہیں ان کے یہ دلائل کو ہم دلیل نہیں کہیں گے بلکہ استئناس کہیں گے، کہ استئناس کہتے ہیں کہ ایک چیز استدلال نہیں ہے بلکہ ان اپنے نظریے کی تقویت کے طور پر ایک چیز کو پیش کر دینا جس سے یہ لگتا ہو کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کو استئناس کہتے ہیں۔ میں جو آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ایک استدلال کہتے ہیں کہ ایک ریسرچ کو، ایک پوری تحقیق کو۔ تو جمہور کا مذہب ایک
اصول پر مبنی ہے کہ بھئی اتنی ساری روایات ہیں اور ضعیف ہیں، ان میں ٹھیک ہے کچھ موضوع بھی ہیں لیکن بہت ساری ایسی ہیں جو موضوع بھی نہیں ہے، تو ضعیف روایات ہیں جب اتنی کثرت سے ہیں اور اس میں ہے بھی عبادت کا تذکرہ، تو عبادت کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، تو لہذا انہوں نے اس کو جو ہے نا اس کو دلیل بنایا ہے اور اصول کے لحاظ سے یہ بات درست ہے۔ تو اس اصول کو اگر کوئی فالو کرنا چاہے تو اس رات کی عبادت اس کے لیے بالکل ٹھیک ہے، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس میں اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ تو جمہور ایک طرف ہیں اور بعض علماء دوسری طرف ہیں، تو یہ میں نے صرف اس لیے بیان کر دیا کہ اس رات کی فضیلت میں اتفاق نہیں ہے بلکہ مختلف فی ہے، مجتہد فی ہے، اختلاف رائے اس میں ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی عالم اس رات کی فضیلت کا بالکل یا انکار کرے اور ان علماء کا بھی احترام کرے جو اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں، تو پھر اس عالم پر رد کرنے کا حق نہیں ہے۔ دوبارہ میں اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں، اگر کوئی عالم یہ کہے کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے تو اس عالم پر طعن و تشنیع جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے بھی کچھ نہ کچھ استدلالات ہیں۔ ہاں اگر کوئی عالم اس رات کی فضیلت کا انکار کر کے جمہور کے مذہب کو بالکل غلط قرار دیں اور اس عمل کو یہاں اس رات کی عبادت کو بالکل بدعت قرار دیں، اور جو اس رات میں عبادت کر رہے ہیں یا اس کی فضیلت کے قائل ہیں ان کو بدعتی قرار دیں، تو یہ غلو ہو جائے گا، یہ زیادتی ہو جائے گی، جو کہ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ جب دونوں طرف دلائل ہیں تو اعتدال والی رائے اختیار کرنی چاہیے، اور کسی ایک طرف بہت زیادہ جھکاؤ یا کسی ایک کو 100% غلط قرار دے دینا، بدعتی قرار دے دینا، یہ درست نہیں ہے۔ تو ہماری قوم میں ایک مزاج ہے کہ بس اپنی رائے کو مسلط کرتے ہیں اور دوسرے کی رائے کو مانتے ہی نہیں۔ تو عوام کے لیے کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کنفیوز کر دیا آپ نے، تو لٹکا کے چھوڑ دیا ہمیں۔ وہی میں کنفیوز نہیں کر رہا، عوام جمہور کے مذہب کو فالو کرے گی، جمہور میں بڑے بڑے علماء ہیں، وہ اس کی فضیلت کے قائل ہیں اور وہ اس کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، تو آپ جمہور کے مذہب کو فالو کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ بات تو ہو گئی جمہور کا مذہب، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس رات میں فضیلت کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، لیکن کیسے کرنی چاہیے اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ مسجد میں جتھے بنا کے جانا یا اجتماعی عبادت کرنا یہ بالکل بدعت ہے، بالکل ناجائز ہے۔ اسی طرح کوئی مخصوص قسم کی نماز پڑھنا کہ پہلی رکعت میں یہ والی صورت تو دوسری میں یہ والی صورت تو تیسری میں یہ والی صورت، یہ بالکل بدعت ہے۔ صلاۃ التسبیح کی جماعتیں بدعت ہیں۔ تو ایک ہی راستہ ہے آپ کے پاس، آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو انفرادی طور پر ایسے عبادت کریں جیسے عام دنوں میں آپ عبادت کرتے ہیں، یہ ویسے ہی نماز پڑھیں جیسے عام دنوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ کوئی مخصوص صورتیں، مخصوص رکعتیں نہیں ہیں، جتنی اللہ توفیق دے تنہائی میں آپ 2 رکعتیں، تہجد کی 4 رکعتیں، 6 رکعتیں، 8 رکعتیں، 16 رکعتیں، جتنی اللہ توفیق دے آپ رات کو کھڑے ہو کر انفرادی نماز پڑھیں، دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیحات کریں، جتھے نہ بنائیں مسجد میں، چراغاں نہ کریں، بتیاں نہ لگائیں، قبرستانوں پہ رش نہ کریں، یہ سب ناجائز اور سب حرام ہے، گناہ ہے، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ کرنا ہے تو صرف ایک کام آپ کر سکتے ہیں کہ صرف عبادت کریں، اور اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آپ کو عبادت کا دوسری راتوں کی نسبت ثواب عطا فرمائے گا۔ کیونکہ آپ اگر جمہور علماء کو فالو کر رہے ہیں تو ہمیں یعنی جن کے پاس علم نہیں ہے تو ان کو علماء ہی کو فالو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو آپ جمہور علماء کی رائے پر عمل کرتے ہوئے اگر عبادت کرنا چاہیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ ہرگز نہیں ہے۔ پمفلیٹ بٹ رہے ہوتے ہیں کہ یہ والی صورت پڑھنے سے یہ ہو جائے گا تو یہ والی صورت پڑھنے سے یہ ہو جائے گا، یہ بالکل غلط ہے۔ تو انفرادی عبادت ہوگی اور ایسے ہی عبادت کا طریقہ ہوگا جیسے پورے سال ہوتا ہے، نماز اسی طرح پڑھی جائے گی جیسے پورے سال پڑھی جاتی ہے، دعائیں مانگی جائیں گی، اپنے طور پر اجتماعی سطح پہ کوئی عمل نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔